بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے عمران خان کے خط کا نوٹس ہی لے لیا ہے، اور اب اس کی کیا قسمت ہونے والی ہے یہ آپ کو بتاؤں گا۔ آئی ایم ایف کے وفد نے چیف جسٹس آف پاکستان سے کیا کہا اور چیف جسٹس نے ان سے کیا کہا، یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے، اور ہو کیا رہا ہے اس حوالے سے بھی آج سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ترسیلات زر میں اضافہ ہو گیا۔ کیا عمران خان صاحب کی جو سول نافرمانی کی تحریک ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو کر ختم ہو گئی ہے؟ اس پر بھی آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے جی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ ہو کیا رہا ہے جی، چیف جسٹس آف پاکستان سے آئی ایم ایف کے وفد نے آج ایک ملاقات کی۔ بڑی انہونی سے ملاقات ہوتی ہے کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے مل رہے ہیں، سپریم کورٹ سے آئی ایم ایف کے وفد کے ملنے کی کیا تک بنتی ہے، لیکن وہ ملے، اور اس میں ایک بڑا لمبا چوڑا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے بھی، اور کہا بھی گیا کہ جی چیف جسٹس نے جب پریس کے لوگوں سے بات چیت بھی کی، پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ سے، اس میں بھی بتایا کہ آئی ایم ایف کو اصل میں پاکستان میں جو جاری اکنامک منصوبے ہیں ان کی اور پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہے اس کے تحفظ کے حوالے سے بات کرنا تھی۔ اور ظاہر آئی ایم ایف کا تعلق کوئی ججے لگانے کے حوالے سے تو آئی ایم ایف کو کوئی مسئلہ نہیں نا۔ آئی ایم ایف ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، عالمی مالیاتی ادارہ ہے۔ اس کا مقصد پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے ماحول کو سازگار اس لیے بنانا کہ وہ پاکستان ان کے پیسے واپس کر سکے، کیونکہ وہ لینڈنگ ایک ادارہ ہے جو دنیا میں پیسے دیتا ہے، تو وہ ان ملکوں میں یہ کوشش کرتا ہے کہ ایسی پالیسیز بنائیں، اس ملکوں کو ڈکٹیٹ بھی کرے کہ ایسی پالیسی بنائے کہ سارے پیسے واپس کر سکو۔ اس حوالے سے انہوں نے پروٹیکشن آف جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں اس حوالے سے بات کی کہ جو انٹرنیشنل انویسٹر آ رہے ہیں ان کے جو کانٹریکٹ ہیں ان کی پروٹیکشن ہو، جو لینڈ رائٹس کی پروٹیکشن ہو، جو زمین کسی نے خریدی ہے اس کی پروٹیکشن ہو، اس حوالے سے جوڈیشری یہ گارنٹی دے۔ آپ کو پتہ ہے ریکوڈک کا معاملہ تھا تو جو افتخار چودھری کے دور میں پاکستان کو 9 ارب ڈالر کا نقصان ہونے لگا تھا، وہ تو بعد میں ڈیل ہو گئی تھی، اور ڈیل کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ نے بھی اس ڈیل کو انڈورس کیا، تو دوبارہ سے اسی کمپنی کو ٹھیکہ مل گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ سیٹل ہوا۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اگر عدالتوں سے آپ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے خلاف کو فیصلہ دے دیں تو وہ بین الاقوامی سرمایہ کار کہاں جائیں؟ اس کے لیے پھر وہ عالمی عدالت انصاف میں جاتے ہیں، اور اس سے پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے اور پھر ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو یہی آئی ایم ایف کا تحفظات تھے۔ ویسے تو آئی ایم ایف کو جو سپریم کورٹ سے اعلامیہ جاری ہوا اس میں بڑی لمبی تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ جوڈیشل کمیشن بنا ہے اور ججوں کی اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا طے کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا چیف جسٹس نے کہ ہم سارے اعداد و شمار ساری چیزیں نہیں آپ کو بتا سکتے، سپریم کورٹ تو ویسے بھی نہیں ملتی کسی وفد سے، لیکن وزارت خزانہ نے کہا تھا تو ہم آپ سے مل لیتے ہیں۔ باقی بتایا گیا کہ ریفارمز کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر صاحب نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا تھا کہ آئی ایم ایف کے فلاں فلاں تحفظات ہیں، تو اب میں اپوزیشن لیڈر کو بھی بلا رہا ہوں اور پرائم منسٹر صاحب کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ یہاں پہ ہی آئیں اور جوڈیشل پالیسی کے قیام میں تعاون کریں کہ جی آئندہ لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے کیا جوڈیشل پالیسی ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک بات تھی، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا وفد آیا پاکستان میں، آتے ہوئے کہے کہ عمران خان کو رہا کرو، یہ جو جج بنائے ہیں یہ ختم کرو، سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تعیناتی ختم کرو، 26ویں آئینی ترمیم ختم کرو۔ ایسا نہیں ہوتا ہے جی، آئی ایم ایف اتنا تو نہیں کہتا نا کہ آپ کو یہ کر دو تو مطلب کہ پاکستان میں سارا کچھ نظام بدل دو، فری عمران خان کا کوئی ٹویٹ کر دو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ہوئی ہے اور سپریم کورٹ کا اعلامیہ جاری ہوا۔ ابھی آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی چیز سامنے آتی ہے تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑی ان یوزول ایک صحافیوں سے گفتگو کی ہے، یعنی ایک قسم کی پریس کانفرنس ہی سمجھیں آپ اسے، کہ اس میں صحافیوں کے سوالات بھی تھے، ان کے جوابات بھی تھے۔ انہوں نے بڑی کھل کر بات کی، اس میں عمران خان کے حوالے سے بات چیت ہوئی کہ جی عمران خان نے آپ کو خط لکھا۔ انہوں نے کہا بالکل خط ملا، آپ کا خط ملا، پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ جی آرٹیکل 184(3) کے تحت آتا ہے یہ خط، تو وہ کیسز آئینی بینچ دیکھتا ہے۔ ہم نے خط دیکھا اور ہم نے خط بھیج دیا آئینی بینچ کو کہ آپ اس کو لگائیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ خط میں انہوں نے اچھا کیا، بہت سارے سنجیدہ نکات اٹھائے ہیں، اور ساتھ ہی یو ایس بی پہ کوئی ثبوت بھی دیے ہیں، تو یو ایس بی بھی چلی گئی، ثبوت بھی چلے گئے، اور سب وہ آئینی بینچ اب دیکھے گا اور وہ ان کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ میں نے آگے بھیج دی ہے۔ آئی ایم ایف کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ وہ پروٹیکشن آف کانٹریکٹس، پروٹیکشن آف لینڈ رائٹس اور کانٹریکٹ رائٹس، ان کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے، تو یہ ہم نے بتائی۔ پھر انہوں نے کہا جو ججز کے حوالے سے جو کل بائک آؤٹ کر گئے تھے، آپ کو پتہ ہے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، 8 ججز نئے سپریم کورٹ میں تعینات ہونے تھے، ہوئے 7 ہیں، 6 ججز ریگولر تعینات ہوئے اور ایک قائم مقام جج ہوئے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔
تو انہوں نے کہا جی کل ججز نے بائیکاٹ کر دیا تھا، میں نے کہا تھا تحمل کا مظاہرہ کریں، اگر بائیکاٹ نہ کریں تو سسٹم کو چلنے دیں، سسٹم چلے گا تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ مجھے خود سینیارٹی کے کچھ لوگ پہ اعتراضات ہیں، یعنی کہ وہ کہنا چاہ رہے تھے، اور اس پہ ہم اگر بیٹھے رہتے تو مزید اچھے جج سپریم کورٹ میں آ جاتے، گویا انہوں نے کہا۔ انہوں نے پھر یہ کہا کہ میرا قصور ہے جی، باقی سارے ججوں کو میں برادر ججز کو جو ہے وہ راضی نہیں کر سکا کہ اتفاق رائے کر سکیں، اور اتفاق رائے ہونا چاہیے انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ بھی میں نے دیکھا، جو انہوں نے خط لکھا تھا اس پہ بھی ان کے تحفظات سنے۔ تو خطوط کا سلسلہ تو آپ کو پتہ یہ ہے ہی ہے۔ بہرحال بڑی لمبی چوڑی کو 50 منٹ کی پریس کانفرنس، پریس انٹریکشن تھی چیف جسٹس آف پاکستان کی، یہ بھی آج ہم نے دیکھ لیا، اور اس میں انہوں نے ہر ایشو پہ بات کی۔ عمران خان کے خط کے حوالے سے بھی، جوڈیشری، ساتھی برادر ججز کے حوالے سے انہوں نے کہا جی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو اس لیے لے کے آئے ہیں کہ جو برادر ججز تھے، اب باقی وہ کوئی ٹیکس وغیرہ کے معاملات پہ کوئی سن نہیں رہا تھا، کارپوریٹ افیئرس پہ، تو وہ ہمیں کوئی ایسے جج چاہیے تھے، تو وہ بہت اچھے ہیں میاں گل حسن اورنگزیب، تو ان کو ہم اٹھا کے لے آئیں۔ وہ الگ بات ہے کہ جو ناقدین ہیں وہ اب کہتے ہیں کہ میاں گل حسن اورنگزیب کو وہاں سے ادھر اٹھا کے لے آیا گیا ہے، اور 1 سال کے لیے وہ آئے ہیں، عارضی پوسٹ ہے، تو اب وہ وہاں پہ سینیارٹی ان کی ختم ہو گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس اب کون بن سکتے ہیں، اس پر بھی بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا سینیارٹی کا مسئلہ ابھی تو کچھ ہوا نہیں ہے، جب ہوگا تو سامنے آ جائے گا۔ تو اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے شاید نہیں بنے جسٹس افضل ڈوگر صاحب، جو لاہور سے آئے ہوئے ہیں، جو سینئر موسٹ جج ہیں، اور آٹومیٹیکلی ویسے بنتا انہیں کا ہے، لیکن اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، آنے والے چند دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا، لیکن زیادہ تر امکانات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس جو ہوں گے وہی سرفراز ڈوگر صاحب، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو کہ لاہور ہائی کورٹ سے آئے تھے، وہی شاید نئے چیف جسٹس ہوں گے۔ تو یہ تھی سپریم کورٹ میں آج بڑا وہ دن رہا، اور سارے یہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں اس سے کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو رہا، کیا ہوگا ایونچولی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جناب ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ جی کیا عمران خان کی یہ جو سول نافرمانی کی کال تھی یہ مکمل طور پہ ناکام ہو گئی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار جو آئے ہیں، پچھلے مہینے بھی ریکارڈ قائم ہوا تھا اور ترسیلات زر میں اضافہ ہوا تھا، اس مہینے بھی ریکارڈ قائم ہوا ہے، اور جو ڈیٹا آیا جنوری کا 2025 کا، وہ حیرت انگیز طور پر اس میں 25% ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے، جو پاکستان میں باہر سے رقوم اوورسیز پاکستانیز، میرے پاکستانیز بیچتے ہیں، اس میں 25% اضافہ ہو گیا۔ پتہ ہے کتنے پیسے آئے؟ پچھلے 3 ارب ڈالر صرف ایک مہینے میں آئے۔ اگر 3 ارب ہر مہینے آئے تو پورے سال کے 36 ارب ڈالر بن گئے، تو یہ تو اضافہ ہو جائے گا پاکستان میں۔ کارکنوں کی ترسیلات زر میں جنوری تو جولائی جو 6 مہینے ہیں، ان میں 2025 کا جو پہلا یعنی ہاف ہے، اس میں مجموعی طور پہ 20.8 ارب ڈالر آئے ہیں، جو جولائی تا جنوری مالی سال 2024 جو کہ یعنی پچھلے اسی کورسپونڈنگ پیریڈ، جو پچھلے دفعہ 6 مہینے تھے، یہ والے 6 مہینے 2024 کے، یہ والے 6 مہینے جو 25 کے 6 مہینوں میں، مالی سال 2025 کے 6 مہینوں میں، وہ 15.8 ارب ڈالر 24 میں آئے تھے، یعنی کہ گزشتہ اسی پیریڈ میں گزشتہ سال آئے تھے 15 ارب ڈالر، اس سال آئے 20 ارب ڈالر۔ تو ترسیلات زر میں کمی ہونی چاہیے تھی۔ خان صاحب نے تو یہ کال دی تھی کہ آپ ہنڈی حوالہ سے بھیجیں، کوئی قانونی طریقے سے خبردار بھیجیں، لیکن انہوں نے قانونی طریقے سے بھیج دی اور رقم بھیج دی، اور اوورسیز پاکستانیز نے بھی نہیں سنی۔ تو یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے، اور گویا ایئر آن ایئر جو 6 مہینے والا پارٹ ہے اس میں بھی 31% اضافہ ہوا ہے، اور زیادہ تر جو ترسیلات زر آئی ہیں، جو کہ ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ وہ سعودی عرب سے آئیں، امریکہ سے نہیں آئیں، جو وہاں پہ رچرڈ گرنیل کے ملک سے نہیں آئیں، بلکہ سعودی عرب سے آئی ہیں، وہاں پہ تقریباً 1 ارب ڈالر کے قریب آئی ہیں۔ اس پچھلے مہینے میں بھی تقریباً 1 ارب ڈالر، پونے ارب ڈالر کے قریب آئی ہیں، یعنی 72 کروڑ ڈالر رقم آئی ہے سعودی عرب سے۔ متحدہ عرب امارات سے 62 کروڑ آئے ہیں، برطانیہ سے 44 کروڑ سم تھنگ یعنی آئے ہیں، اور امریکہ سے 29 کروڑ سم تھنگ آئے ہیں۔ تو باقی ملکوں سے بھی آئے ہوں گے، لیکن یہ کال جو ہے، جو کہا جا رہا تھا کہ جی عمران خان نے کال دے دی ہے، اب تو لوگ آئیں گے ہی آئیں گے اور ہر صورت میں یہ ہوگا، وہ نہیں ہوا، اور کال جو ہے بظاہر ناکام ہو گئی۔ اب ظاہر ہے پی ٹی آئی کو کچھ اور چیز کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ چلی نہیں ہے۔ مین وائل شہباز شریف جو ہے وہ دورے پہ دورے کر رہے ہیں، اور کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی یو اے ای میں، وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور جنرل عاصم منیر جو چیف عوامی اسٹاف ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے تھے، بڑا پروٹوکول ملا ہے ان کو، اور دفتر خارجہ کے مطابق جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کے صدر اور امقران شیخ محمد زاہد بن نہان سے ملاقات ہوئی، اور آرمی چیف بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ملاقات میں معیشت، تجارت اور ان امور پر تعاون کے فروغ پہ بات کی گئی جو دونوں ملکوں کی پائیدار ترقی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہیں،
اور دونوں سربراہان نے کہا کہ اس سال کو عمل کا سال بنائیں گے۔ پچھلی دفعہ بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں اور $10 ارب کی سرمایہ کاری کے لیے مختص کیے تھے یو اے ای نے، وہ مختص تو کیے ہوئے ہیں لیکن پاکستان نہیں پہنچے کیونکہ پاکستان نے شاید کوئی قابل عمل منصوبے نہیں دیے۔ بہرحال آج یہ ایک اچھی وہاں سے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ مثبت خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ ان سے مذاکرات بات چیت ہوئی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ پاکستان کی آج اس نے بھی بڑی گروتھ شو کی ہے، اور KSE 100 انڈیکس جو ہے وہ 1,13,000 پوائنٹس کے ساتھ بند ہوا ہے، جو کہ 1632 پوائنٹس کا اضافہ ہے، اور ساری کمپنیوں کے تقریباً میجر کمپنیوں کے شیئرز میں اضافہ دیکھا گیا ہے، آئل کی کمپنیوں کی، باقی کمپنیوں کی۔ تو اسٹاک مارکیٹ سے بھی اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ترسیلات زر کے حوالے سے جو خبر آئی شاید اس کا اثر پڑا ہے اسٹاک مارکیٹ پہ، تو وہ بھی تیزی کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب آپ کسی بری خبر کے حوالے سے جو ہے وہ دعا کریں کہ کوئی اور بری خبر نہ آئے پاکستان کے لیے، تو اچھی خبریں جو ہے وہ ہم سب کے لیے اچھی ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہمارا تعلق ہو۔ تو یہ تھا جی آج کا شو، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ دیکھتے رہیں آج کا سچ۔